صلی اللہ علیہ مردوں و سلام ذی احتشام و اکرام خواتین مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق و توسل سے ذکر الہی کی پاک نوری مجلس میں ہم سارے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انسان کے ظاہر میں قیمتی جسم کم ہے، جبکہ انسان کا باطن مادی طور پر زیادہ قیمتی ہے۔ جس طریقہ سے ظاہر میں انگلیاں ہیں، ظاہر میں جسم ہے، ظاہر میں بال ہے، ظاہر میں گوشت ہے، لیکن انسان کے باطن میں جو چیزیں ہیں وہ ظاہر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جیسے گوشت بغیر ہڈی کے استقامت نہیں پکڑ سکتا، اور ہڈیاں بغیر گودے کے استقامت نہیں پکڑ سکتی۔ انسان زندہ ہے تو اس میں عمل دخل زیادہ باطن کا ہے۔ دل ہے جو دھڑکتا ہے، خون ہے جو پمپ ہوتا ہے، شریانوں سے خون نکل کر آگے جاتا ہے۔ تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ظاہر سے زیادہ قیمتی، اعلیٰ، افضل اور عرفہ انسان کا باطن ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی انسان کے باطن کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے مل جائے گی کہ اللہ رب العزت نے الحم سے لے کر والناس تک بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پہ انسان کے باطن کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں، اور اس میں باطن کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ قلب کی بات ہے۔ قلب یعنی دل کی بات۔ تو آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ دل ہے، کہ اصل میں دل ہے کیا چیز۔ ہمارے ہاں دل کا یہ تصور ہے کہ دل دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، اور اس پہ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن۔ مسلمان اقرار باللسان کا نام ہے، اور مومن تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ یعنی مسلمان، حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، لسانوں کا مسلم وقلبوں کا کافر۔ تیری زبان کلمہ پڑھتی ہے، تیری زبان درود و سلام پڑھتی ہے، تیری زبان قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، تیری زبان
اچھی باتوں کو پڑھتی ہے، تیری زبان ثنا خوانی کرتی ہے، تیری زبان اچھی گفتگو کرتی ہے، اور تیری زبان تسبیح و تحلیل کرتی ہے، تیری زبان سبحان اللہ کی صدا بلند کرتی ہے، تیری زبان ذکر میں تر ہے، محب ہے، منہمک ہے، لیکن وقلبک کافر، لیکن تیرا دل اس ذکر سے غافل ہے، اس ذکر سے انکاری ہے، کافر ہے یعنی انکار کرنے والا ہے۔ جو ذکر تیری زبان پہ شامل ہے اس میں تیرا دل شامل نہیں، جو زبان پہ تیرے نماز شامل ہے اس میں تیرا دل شامل نہیں، جو درود و سلام تو زبان سے پڑھ رہا ہے اس میں تیرا دل شامل نہیں۔ دل کب شامل ہوگا؟ فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان کلمہ پڑھے، جس کی زبان درود و سلام پڑھے، جس کی زبان ثنا خوانی کرے۔ یہ بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ زبان ذکر الہی میں لگ جائے، زبان ذکر الہی کرے، لیکن اس سے اعلیٰ مقام اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا لوگوں کے نزدیک مومن کی پہچان کوئی اور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی پہچان یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے نزدیک مومن اسے کہتے ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے، اس کا دل اس ذکر میں شامل ہو۔ زبان کہے اللہ، دل کہے اللہ، زبان کہے الا اللہ، دل کہے الا اللہ، زبان کہے اللہ اکبر، دل کہے اللہ اکبر، زبان کہے سبحان اللہ، دل کہے سبحان اللہ، زبان کہے لا الہ الا اللہ، دل بھی کہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی زبان دل کے متحد ہو جائے اور دل زبان کے متحد ہو جائے، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے متحد ہو جائیں گے پھر انسان ظاہر سے لے کر باطن تک، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا مومن ہو جائے گا، اور پھر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ چل رہا ہوگا، وہ بیٹھ رہا ہوگا، وہ سو رہا ہوگا، وہ جاگ رہا ہوگا، وہ گفتگو کر رہا ہوگا، وہ کاروبار کر رہا ہوگا، وہ برتن دھو رہا ہوگا، وہ صفائی کر رہا ہوگا، وہ ٹیچنگ کر رہا ہوگا، وہ کوئی بھی دنیاوی معاملہ کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کا یہ معاملہ ہوگا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میں اس کو یہ شرف عطا فرما دوں گا، یہ منزل عطا فرما دوں گا، یہ قبولیت عطا فرما دوں گا، یہ منظوریت عطا فرما دوں گا کہ اس کی زبان اگر ذکر الہی میں تر نہ بھی ہو، جو اپنے دل کو اس کی یاد میں لگا لے، اپنے دل کو ذکر الہی کی جانب لگا لے گا، وہ سو رہا ہوگا، دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، وہ بیٹھا ہوگا، دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، وہ گفتگو کر رہا ہوگا، دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ حالانکہ جب وہ کروٹیں بدل رہا ہوگا لوگ کہیں گے سویا پڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن اس کی دل کی دھڑکن اللہ کی صدا بلند کر رہی ہے۔ حضور نبی رحمت کی ایک حدیث پاک اس بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ دل اگر نہیں سوتا تو پھر دل کیا کرتا ہوگا؟ دل، مفسرین فرماتے ہیں دل حضور نبی رحمت کا اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ آنکھیں سوتی تھیں، دل اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ کی آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ناک کے نتنے دو ہیں، ہونٹ آپ کے دو ہیں، دانتوں کے جبڑے دو ہیں، ہاتھ آپ کے دو ہیں، کوہنیاں آپ کی دو ہیں، کندھے آپ کے دو ہیں، گھٹنے آپ کے دو ہیں، پاؤں آپ کے دو ہیں، ٹانگیں آپ کی دو ہیں، گردن آپ کی دو ہے، ٹانگیں آپ کی دو ہیں، اور لیکن آپ توجہ کیجئے گردے بھی آپ کے دو ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے گردن بھی ایک رکھی ہے، زبان بھی ایک رکھی ہے، اور دل بھی ایک رکھا ہے۔
کس لیے؟ فرمایا گردن ایک رکھی کہ اس گردن کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا جائے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ زبان ایک رکھی کہ اس زبان سے اسی ایک کو یاد کیا جائے یا اس کے محبوب کو یاد کیا جائے، اور دل ایک رکھا فرمایا اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حضور نبی رحمت کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تمہاری رنگت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری جائیداد کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے منصب کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری گاڑیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں پڑھا ہے، کیسی گفتگو کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کیا معاملات ہیں اس کا بستر کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا گفتگو کرنا کیسا ہے۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا وہ نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ وہ صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ اگر دیکھتا ہے تو سینے میں دھڑکتے ہوئے دلوں کو دیکھا کرتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اب آپ آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہوں گے، لیکن آج غور کیجئے کہ اللہ آیت الکرسی کے ابتدا میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ذات جس کا نام اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ ازل سے زندہ ہے، وہ ابد تک زندہ ہے، وہ ازل سے قائم ہے، وہ ابد تک قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، انسان کے جسم میں آنکھیں ہیں، سو جاتی ہیں، جسم ہے غافل ہو جاتا ہے، انسان سویا پڑا ہو اسے اپنی خبر نہیں ہوتی، اس کی ٹانگیں کدھر ہے، اس کے بازو کدھر ہے، اس کا سر کدھر ہے، اس کی جسم کی حالت کیا ہے، اسے کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ توجہ کیجئے، اللہ رب العزت کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ نے انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا رکھا ہے، اسے بھی نیند نہیں آتی، اسے بھی اونگ نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ دل نہیں سوتا، آپ سو جائیں دل جاگ رہا ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوں دل جاگ رہا ہوتا ہے، آپ چل رہے ہوں دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، دل بھی ایک بنا دیا، وہ بھی جاگ رہا ہے، دل بھی جاگ رہا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں یہ اشارہ دینا چاہتا ہے اگر تم نے میری بارگاہ تک پہنچنا ہے تو اپنے ظاہر کو تو سنوارتے ہی رہتے ہو، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کریم کتنی اچھی لگی تھی، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کپڑے کتنے اچھے پہنے ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ روزانہ تم کتنی بار صابن سے منہ دھوتے ہو۔ جس کو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو اتنی بار دھوتے ہو، اور جس کو میں نے دیکھنا ہے اس کو تم نے کبھی دھویا ہی نہیں۔ اور وہ تو دل ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ اگر ظاہر کو دیکھتا، اللہ اگر گورے رنگ کو دیکھتا، اللہ اگر حسن کو پسند فرماتا تو ابو جہل کو پسند کر لیتا، جس کو مکے کے کافر بھی یہ کہتے تھے اس کے گال سرخ دیکھ کر کہ یہ بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا احسن ہے۔ مکے کی عورتیں ابو جہل کو دیکھنے کے لیے گلی کی نکڑ پہ کھڑی ہوا کرتی تھی کہ یہاں سے ابو جہل گزرے گا، لیکن خدا کی عزت اور اس کی تعظیم کی قسم اللہ نے ابو جہل کے حسن کو نہیں دیکھا، اللہ نے ابو جہل کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، اللہ نے رب العزت نے ابو جہل کی رنگت کو نہیں دیکھا، اللہ نے ابو جہل کے جاہ و منصب کو نہیں دیکھا، خاندان کو نہیں دیکھا۔ اللہ کو جب پسند آیا تو کالی رنگت والا بلال پسند آ گیا، کیونکہ ظاہر کالا ہے، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہے، قد چھوٹا ہے، رنگت کالی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے بلال کا دل اتنا روشن ہے جیسے سورج روشن ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ ظاہر کو نہیں، اللہ باطن کو دیکھتا ہے، اور باطن میں بھی صرف دل کو دیکھتا ہے، اور دل کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی جانب توجہ نہیں فرماتا۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، قالت الاعراب آمنا،
आराब आए हुजूर नबी रहमत के पास, ये कुरान मजीद की आयत है। मैं उसी को उसकी तशरीह कर रहा हूं कि मुसलमान जबान से इकरार करने वाले को कहते हैं और मोमिन उसे कहते हैं जो दिल से इकरार करे, जिसका दिल उसकी जबान के मुताबिक हो और जबान दिल के मुताबिक हो जाए। तो आराब आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप ईमान ले आए। कुरान क्या कहता है, कुल लम तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना। महबूब इन सब से कह दो, आराब को कह दो तुम ईमान नहीं लेकर आए, तुम इस्लाम लेकर आए हो। यानी दूसरा माना में क्या, तुम अभी मोमिन नहीं हुए हो, तुम अभी मुसलमान हुए हो। मोमिन कब हो गए, वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान उस वक्त तुम्हें नसीब होगा और ईमान के रास्ते में तुम उस वक्त दाखिल होगे जब ईमान तुम्हारे दिलों में चला जाएगा, जब तुम्हारा दिल अल्लाह की याद में लग जाएगा। अब आप देखें, हदीस पाक आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी 12 बार कि जब इंसान गुनाह करता है तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल पे काला धब्बा लगता है। अच्छा, आंख गुनाह करे धब्बा दिल पे लगता है, हाथ गुनाह करे धब्बा दिल पे लगता है, जबान गुनाह करे धब्बा दिल पे लगता है, कोई भी उज़्व गुनाह करे धब्बा दिल पे लगता है। तो दिल का क्या कसूर है? आंख ने गुनाह किया तो आंख पे धब्बा लगना चाहिए था, कान ने गुनाह किया तो कान पे धब्बा लगना चाहिए था, जबान ने गुनाह किया तो जबान पे धब्बा लगना चाहिए था, हाथ ने गुनाह किया तो हाथ पे धब्बा लगना चाहिए था। गुनाह पांव अगर बुराई की तरफ चल रहे हैं तो पांव की तरफ धब्बा लगना चाहिए था, लेकिन अल्लाह आंख पे धब्बा नहीं लगाता, कान पे धब्बा नहीं लगाता, जबान पे धब्बा नहीं लगाता, चेहरे पे धब्बा नहीं लगाता, जिस्म के किसी भी उज़्व को दागदार नहीं करता, दिल पे धब्बा लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिल को अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए बनाया है कि अगर तू किसी भी उज़्व को उसकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल करेगा, हुजूर ने फरमाया इज़ा सलुहल जसद कुल्ला व इज़ा फसदल जसद कुल्ला, जब इंसान का दिल खराब हो जाए तो वो सब कुछ करता फिरे, उसके किसी भी अमल को कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर इंसान का दिल ठीक हो जाए तो अमल अगर थोड़ा भी हो अल्लाह उसको शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है, क्योंकि अब उस अमल में इखलास है। धब्बा दिल पे लगता है, इस बात की तरफ इशारा है मैं ना आंखों को देखता हूं, न कान को देखता हूं, न जबान को देखता हूं, न हाथ को देखता हूं, न रंगत को देखता हूं, न तेरे गाल को देखता हूं, न तेरे जिस्म को देखता हूं। मैं जिसे देख रहा हूं वो तो गंदा कर रहा है, मैं जिसे देख रहा हूं उसको तू दागदार कर रहा है, मैं जिसे देख रहा हूं उसे तू काला कर रहा है। जब वो दिल सफेद होना शुरू हो जाएगा, फिर अगर इल्म हासिल करने के लिए सफेद कागज की जरूरत होती है और हुजूर नबी रहमत तक पहुंचने के लिए, उनकी जियारत के लिए, औलिया अल्लाह तक पहुंचने के लिए सफेद कागज की जरूरत नहीं होती, बल्कि सफेद दिल की जरूरत होती है। जिसका दिल जितना सफेद होगा अल्लाह उसको उतना ही अता फरमाता जाएगा। अगली आयत पढ़ रहा हूं। अब इंसान के दिल की हैसियत अल्लाह के नजदीक देखिए कितनी है। अल्लाह ने फरमाया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। अब दिल की तारीफ अल्लाह फरमाने लगा है, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उस दिल की बात कभी भी न मानो जो दिल मेरी याद से गाफिल हुआ बैठा है। जिस दिल में मेरी याद नहीं है, जिस दिल में मेरा जिक्र नहीं है, उसकी अताअत न करो, उसके करीब भी न जाओ, उसकी बात तक न मानो। यानी अल्लाह के नजदीक उस दिल की जर्रा के बराबर भी हैसियत नहीं जिस दिल को अल्लाह का जिक्र नसीब नहीं है। मैं दिल की बात कर रहा हूं, दिल की बात, कि दिल को अल्लाह का जिक्र नसीब नहीं। एक तो ये है ना कि अताअत ना करो, उसकी बात ना मानो। यानी अल्लाह के नजदीक दिल की पहचान ये है कि दिल कहते ही उसे है जो अल्लाह
اللہ کی یاد میں مگن ہو کر اللہ کی صدا بلند کرتا ہو. اور دوسری آیت کیا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ. فرمایا ہلاکت ہے اس دل کے لیے. اب دیکھیں زبان کے لیے نہیں، چٹ بیانی کا فائدہ نہیں، آنکھ کے لیے نہیں، کان کے لیے نہیں، جسم کی کسی اس کے لیے نہیں. فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ. ہلاکت ہے اس دل کے لیے جو اللہ کی یاد میں لگتا نہیں ہے، اللہ کی یاد جو قبول نہیں کرتا. سخت اتنا ہوا پڑا ہے. اور ایک اور مقام بھی اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے، تمہارا دل بھی اس کی یاد میں لگے اور ڈر جائے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ ذکر کرنے کی تلقین کرتا ہے بیٹھ کر، اٹھ کر اور سو کر بھی. اور پھر اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. جس بھی عالم دین کا آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس نے اس کا ترجمہ کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اللہ کو یاد کرو تو دل سے یاد کیا کرو، دل سے یاد کیا کرو. کیسے؟ تضرعا وخیفۃ ودون الجہر. اللہ اکبر. اب یہ ہے ذکر قلب جو قرآن مجید سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کو یاد کر نہایت توجہ سے، گریہ و زاری سے. ودون الجہر، دل سے کر اور ایسے کر کہ ساتھ والے کو آواز بھی نہ آئے. ایسے اللہ اللہ کی صدا بلند کر، یعنی اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر پہ لگا. بالغدو والآصال، صبح ہو تب تیرا دل اللہ کر رہا ہو، شام ہو تب تو اللہ اللہ کر، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو. یہ تو میں نے کچھ آیات آپ کی گوش گزار کی ہیں. اب کچھ احادیث طیبات سن لیں کہ حضور نبی رحمت کے نزدیک دل کی کیا اہمیت ہے. فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه. فرمایا جب اللہ کسی سے بلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جب اللہ کسی سے بلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جب اللہ کسی سے بلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جعل له واعظا من قلبه، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو مفتی بنا دیتا ہے، اس کے دل کو خطیب بنا دیتا ہے، اس کے دل کو مولوی بنا دیتا ہے، اس کے دل کو واعظ بنا دیتا ہے. اس کا دل اسے خود نماز پڑھاتا ہے، اس کا دل قرآن کی تلاوت کرواتا ہے. بلکہ دیکھنے میں یہ بھی آیا، بلکہ دیکھنے میں کیا سننے میں بھی آیا، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان کہتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. خدا کی عزت کی قسم ان کا دل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ان کا دل اللہ کی یاد میں ایسے لگ جاتا ہے جیسے آپ میں سے کئی مائیں بیٹھی ہوں گی، جب وہ اپنے بچوں کو بولنا سکھاتی ہیں تو بچہ ایک ایک لفظ بولتا ہے، ایک ایک حرف، پھر آہستہ آہستہ 2 لفظ بولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جملوں میں آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے جملے مکمل ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ بولنے لگتا ہے. اسی طرح دل کی کیفیت ہے. دل کو شروع میں سکھایا جاتا ہے اللہ 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 اللہ، دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. جب دل کا ذکر بڑھنے لگتا ہے اس میں طاقت زیادہ آتی ہے، ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے. آپ زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، دل بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. آپ زبان سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، دل بھی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. جب آپ زبان سے درود و سلام پڑھیں گے اس کا اجر کیا ہے کہ آپ درود کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو نیکیاں دے دیتا ہے. درود ایسی عبادت ہے، افضل عبادت، جس کے سوچنے سے ہی سوچ کی عبادت قبول ہوتی ہے، جس کے بولنے سے درود و سلام فوراً قبول ہو جاتا ہے. فرمایا جو زبان سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو دل سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے زہرا کے بابا کا جواب ملتا ہے.
پھر زبان پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، پھر دل پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ادھر دل ایک بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، ادھر گنبد خضرا کے مکین کو آواز جاتی ہے کوئی میرا امتی جو زبان سے درود پڑھتا تھا، جو زبان سے سلام پڑھتا تھا، آج اس کا دل صلی اللہ علیہ یا محمد یا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ حضور مدینے میں بیٹھ کر سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور جلد از جلد اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دل اس کی یاد میں لگتا ہے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حضرت اقبال نے فرمایا کہ میں نے غافل تریز مرد مسلمان دیتا دل در میان سینہ و بیگانہ دلست۔ فرمایا میں نے مسلمان سے غافل کسی کو نہیں دیکھا، کیوں؟ فرمایا اس کے سینے میں دل ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا دل کیا چیز ہے۔ یہ دل عرش معلیٰ بن سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یہ مومن کے دل کی بات ہے، مسلمان کے دل کی بات نہیں۔ اور مومن میں آپ کو بتا چکا ہوں مومن کسے کہتے ہیں۔ یہ دل اللہ کا عرش بن سکتا ہے، اور یہ دل اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے، اس جسم کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ معرفت القلب اساس الدین۔ فرمایا کہ دین کی بنیاد دل کی پہچان ہے۔ جس کو دل کی پہچان نصیب ہو گئی، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی دل کسے کہتے ہیں، قلب کسے کہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جس کا دل اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے پھر وہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آواز عرش مولا تک چلی جاتی ہے۔ حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ حضور نے فرمایا جو زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، آسمان کے فرشتے اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین پر بیٹھے ہوئے انسان اندھیری رات میں آسمان پہ چمکتے ہوئے تارے دیکھا کرتے ہیں۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اللہ کی یاد میں لگتا ہے، تو اس دل کا ڈائریکٹ کنیکشن عرش مولا کے ساتھ ہے۔ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس کا۔ آپ کے موبائل میں بیلنس ہو، آپ یہاں سے کال ملائے، امریکہ ملا سکتے ہیں، کینیڈا ملا سکتے ہیں، لاہور ملا سکتے ہیں، کراچی ملا سکتے ہیں، فیصل آباد ملا سکتے ہیں۔ جی صرف آپ کے دل، آپ کے موبائل میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دل ہے، دل میں اگر ذکر الہی کا بیلنس موجود ہوگا اور دل ذکر الہی کا بیلنس پیدا کرتا ہوگا تو اس سے جب آپ کال ملائیں گے تو جب آپ کا دل اللہ کی یاد میں مکمل لگ جائے گا، آپ کال ملائیں گے، نجف میں مولا علی سے مل جائے گی، بغداد میں غوث جلی سے مل جائے گی۔ جب دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے؟ دل اللہ 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 کرتا ہے تو آواز عرش مولا پہ اس کی گونجتی ہے، اور ایسے گونجتی ہے جیسے زمین پہ ہم صبح کے وقت چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنتے ہیں۔ اتنی شاندار اور اتنی خوبصورت آواز اس کی وہاں عالم ملکوت میں گونجتی ہے۔ پھر جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی آواز مدھم سی ہونے لگتی ہے، دکھی سی ہونے لگتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے میرے بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا یا اللہ تیرا بندہ پریشان ہے، کاروبار کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، یا بیماری ہے، یا رشتوں کا بال، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ فرمایا اس کی پریشانی کو دور کرو، مجھے وہی آواز خوبصورت سننی ہے جس خوبصورت آواز میں یہ میرا نام لیا کرتا تھا۔ جب دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے تو دنیاوی مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا، حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا اس وقت تک ایمان استقامت نہیں پکڑتا، ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک بندے کا دل کامل نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، بہت ساری احادیث طیبات میں پڑھ سکتا ہوں، وقت قلیل ہے، لیکن لب لباب بات کا کیا ہے
کہ دل کہتے ہی اسے ہے جو اللہ کی یاد میں لگا ہو. گدھے کے پاس بھی دل ہے، اس کا بھی دل خون پمپ کرتا ہے. اسی طرح ہر جانور کے پاس دل ہے. اگر گدھے کا دل کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، اور میرا دل بھی خون پمپ کرتا ہے، تو میرے دل میں اور گدھے کے دل میں کوئی فرق نہیں. میرے دل میں اور کتے کے دل میں کوئی فرق نہیں. میرے دل میں اور بھینس کے دل میں کوئی فرق نہیں. میرے دل میں اور بیل کے دل میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس کا دل بھی وہی کام کر رہا ہے جو میرا کام کر رہا ہے. وہ بھی دھڑکتا ہے، یہ بھی دھڑکتا ہے، وہ بھی خون پمپ کرتا ہے، یہ بھی خون پمپ کرتا ہے. تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں بنایا انسان، اور انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات، یعنی وہ ہر مخلوق سے افضل ہے، ہر مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے، ہر مخلوق سے زیادہ اشرف ہے. تو انسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اتنا خوبصورت اس لیے بنایا کیونکہ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے. گدھے کا دل دھڑکے تو ڈب ڈب کرے، اور انسان کا دل دھڑکے تو اسے اللہ کی آواز نکلے، اسے انسان کہتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ جیسے آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ بات نہایت غور سے سننے والی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص ہے جو 5 سال سے 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس ہر عبادت کا ایک نور ہے. قرآن نور ہے، قرآن کی تلاوت بھی نور ہے، نماز نور ہے، نماز پڑھنا بھی نور ہے، درود و سلام نور ہے، درود و سلام پڑھنا بھی نور ہے. تو ہر عبادت میں ایک خاص قسم کا نور ہے، ایک خاص قسم کی روشنی ہے. فرمایا کہ تو اتنے سال سے عبادت کر رہا ہے، مجھے بتا وہ تیرا نور کہاں ہے؟ وہ عبادت کا نور، وہ ریاضت کا نور، وہ تلاوت کا نور، وہ نماز کا نور، وہ ذکر و اذکار کا نور، وہ درود و سلام کا نور، وہ پردہ کرنے کا نور، وہ غریبوں کی مدد کرنے کا نور، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا نور، کسی بھی عبادت کا نور وہ کدھر ہے؟ کہا کہ اگر تیرے پاس نور ہوتا، کسی کے دل میں عشق چیبود قطرہ دریا ساختن از دو عالم با خدا پرداختن. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نور کا ایک قطرہ بھی ہو، ایک قطرہ، فرمایا جس کے دل میں نور کا ایک قطرہ بھی آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عشق کی دولت عطا فرما دیتا ہے. تو ایک قطرہ کسی کے پاس ہو تو اس کو وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ غافل نہیں ہو سکتا. فرمایا تیری نمازیں تجھے برائی سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نمازوں میں نور نہیں. تیری تلاوت تجھے برائیوں سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب ہے تیری تلاوت میں نور نہیں. حضور نے فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن سینے سے نیچے نہیں اترے گا. سینے میں تبھی اترے گا نا جب سینہ پاک ہوگا. سینہ جیسے پاک ہوگا قرآن بھی اترنا شروع ہو جائے گا، دل پاک ہوگا نماز بھی اترنا شروع ہو جائے گی. آپ کا منہ دوسری خاتون کی طرف ہو تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو وہ جدھر آپ کا منہ ہے وہ آپ کا منہ دیکھیں گی، آپ ان کا منہ دیکھیں گی. جدھر آپ کا منہ ہوگا، جدھر آپ کا رخ ہوگا، ادھر آپ کو دیکھا جائے گا. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جدھر آپ کے ذہن کا رخ ہوگا آپ کی نماز بھی ادھر جائے گی. آپ کے ذہن روٹی بنانے کی طرف ہے، سالن پکانے کی طرف ہے، بچوں کے خیال کی طرف ہے، شوہر کے خیال کی طرف ہے، تو نماز بھی ادھر جائے گی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے تو وسوسے آتے ہیں، ایمان ہے تو وسوسے آتے ہیں، لیکن حضور نبی رحمت کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر جم کر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اذا غفل وسوسہ، جب دیکھتا ہے کہ اس کا دل اللہ نہیں کر رہا، اس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں لگا ہوا، تو اس کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن تلاوت میں مشغول نہیں ہوتا، بس اس کی زبان ہی ذکر و اذکار کر رہی ہوتی ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَا،
جب اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے تو شیطان باہر آ جاتا ہے. جیسے شیطان باہر آ جاتا ہے اور دل اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی نماز عرش معلیٰ تک، اس کا درود و سلام مدینہ شریف تک. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ، بلکہ دوسرا جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مومن ہو جائیں. مومن ہو جائیں. کب مومن ہوں گے؟ جب آپ مومن ہو جائیں گے پھر آپ ولی ہو جائیں گے. جب آپ ولی ہو جائیں گے تو اللہ کے بھی محبوب ہو جائیں گے، رسول اللہ کے بھی محبوب ہو جائیں گے. تو اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عبادت وہ دل کی یاد ہے. آپ دل کو اللہ کے ذکر پہ لگائیں. اور میں آگے بھی طریقہ بتا چکا ہوں، پھر سے بتائے دیتا ہوں. پچھلی بار جب میں نے طریقہ بتایا کسی نے توجہ نہیں کی اور سمجھا یہ ویسے فضول سا کام ہے. آپ کو نہیں خبر یہ کتنا اعلیٰ کام ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند مرید ہونے چلے گئے حضرت امیر کلال کے. نقشبندیوں کے بہت بڑے شیخ ہیں. جب آپ حضرت امیر کلال کے پاس گئے تو وہ کبڈی کروایا کرتے تھے. کبڈی کروانے کا مقصد یہ تھا کہ کبڈی کرتے 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 جب جوان تھک جاتے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. جب آپ چلتے ہیں تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کوئی بھی وزنی کام کرتے ہیں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس وقت وہ کبڈی کرواتے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. تو کہتے ہیں آنکھیں بند کر اور دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کر. وہ خیال ہی خیال میں اللہ ملا رہا ہوتا. امیر کلال اپنی خاص توجہ فرماتے، اس کا دل جو پہلے ڈب کر رہا ہوتا اللہ کی صدا سے بلند ہو جاتا. اس کا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا. حضرت بہاؤالدین نقشبند بہت بڑے عالم دین بھی تھے. انہوں نے دیکھا آپ کبڈی کروا رہے ہیں، واپس جانے لگے لیکن زمین میں دستے گئے. آدھا زمین میں چلے گئے تو حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ آئے اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گے میری مرضی سے، باہر نکلو اور کبڈی کرو. جب کبڈی کرنا شروع کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی. فرمایا بہاؤالدین اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ وہ ملا. آپ یہی کرتے رہے، گھر واپس چلے گئے. 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، پھر چھوڑ دیا. بعض لوگ توجہ کرتے ہیں، بعض لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کریں گے، بعض لوگ بالکل سرے سے توجہ نہیں کرتے اور بعض استقامت پکڑ جاتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے میرے پاس یہ کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر آئے. وہ انہوں نے کوئی بات کی ذکر کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں میں بہت سارے ذکر و اذکار کرتا ہوں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا غفار، یا ودود، یا ستار. انہوں نے بہت سارے اوراد و وظائف مجھے بتائے. میں نے کہا اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، ذکر کرنا چاہیے، لیکن میں بھی آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں، آپ وہ کیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نیک آدمی تھے، بہرحال ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جب دل اللہ کی یاد قبول کرنے لگتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا دل کو آگ سی لگتی ہے جیسے دل گرم ہو گیا ہو، یا دل میں درد ہوتی ہے. تو اس میں پریشانی کی بات نہیں، یہ صحت کی علامت ہے، یہ دل کی صحت کی علامت ہے اور اللہ کی منظوری کی علامت ہے. تو جیسے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے ہاتھ مجھ سے کھینچ لیا. آپ مسجد الکوثر میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کافی بیت چکی تھی. تو میں نے کہا تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ اب وہ جب اندر کوئی نور جانا شروع ہو جائے، اب ان کے باقی اوراد و وظائف ختم ہو گئے. اب وہ ہر وقت نبض پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. مجھے پیغامات آتے رہتے ہیں ان کے کہ صداقت بھائی وہ جو آپ نے بتایا تھا اس وظیفے کی وجہ سے، اس ذکر کی وجہ سے باقی سارے اوراد و وظائف چلے گئے. تو میں نے کہا جب دل کو ذکر کی ضرورت ہے اور دل تک اگر ذکر نہیں پہنچتا تو پھر سکون بھی نہیں آتا. اب دل کو دل کی خوراک ملنا شروع ہو گئی ہے، اب جب تک اس کو خوراک نہیں ملے گی اس کو سکون بھی نہیں آئے گا. تو اب آپ اس کو ذکر الہی میں لگتے ہیں. وہ 3 دن انہوں نے ذکر کیا، چھوڑ دیا. کسی نے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ بہاؤالدین، ہم نے بہاؤالدین سے ملنا ہے. کہا میں ہی بہاؤالدین ہوں. کہا میں نے تو سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے، ان کا جنازہ پڑھنا تھا. تو کہا میں تو زندہ ہوں. رات میں حضور نبی رحمت کی کچہری میں گیا، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا تو ہند سے ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہند سے ہوں. فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو کہیں بہاؤالدین مر تو نہیں گیا. کہا تو ایسا کیا کرتا تھا؟
کہ حضور کی آواز یا حضور تک تیری بات پہنچتی تھی؟ فرمایا اللہ، امیر کلال نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ دل کی دھڑکن سے اللہ 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 کیا کر۔ میں نے 3 دن کیا، فرمایا 3 دن تیری آواز حضور کی مجلس میں آتی رہی ہے، 3 دن تیرے دل کی آواز حضور کی مجلس میں آتی رہی۔ اب چوتھے دن نہیں آئی تو حضور سمجھے کہیں مر تو نہیں گیا۔ تو یہ دل کی عبادت ایسی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، آواز اس کی مدینے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کے کرنے کا طریقہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری دھڑکن کے ساتھ وہ ملائے، لیکن اس میں آپ کی زبان شامل حال نہ ہو، زبان سے نہ کرے۔ اور جب دل کی دھڑکن نہ ملے تو اپنی نبض پہ ہاتھ رکھ لے، نبض کی ایک ٹک پہ اللہ، دوسری ٹک پہ وہ ملائے۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکن سے اللہ 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 کرتے رہیں، اپنی نبض پہ ہاتھ رکھے اور توجہ کے ساتھ۔ جب آپ چل رہے ہوں ایک قدم پہ اللہ، دوسرے قدم پہ ہو کریں، اسی طرح اللہ 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 کرتے کرتے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ تو یہ سارا سفر آپ کا عبادت میں گزر جائے گا۔ اور پھر آپ کیا کریں، سفید کاغذ پر 66 بار کالے قلم سے آپ اللہ لکھیں، اللہ لکھیں۔ وہ لکھا ہوا آپ کو شاید اس کمرے میں بھی لکھا ہو، بہرحال ادھر جہاں میں بیٹھا ہوں یہ سامنے اس پہ ذات لگا ہے، تو آپ اس طرح اللہ لکھیں سفید کاغذ پر 66 بار۔ اگر کسی کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو وہ خوبصورت سا پرنٹ کروا کر لفظ اللہ اپنے گھر میں رکھ لے، اپنے سامنے رکھ لے، اس کی زیارت کرتا رہے، دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے۔ اور جب آنکھ اس اللہ کے نام سے دھندلی پڑ جائے پھر آنکھیں بند کر کے اس نام کو دل پہ اتارنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اللہ 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 کرتے رہیں۔ یہی آپ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کا دل بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے گا۔ جب آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگے گا پھر اللہ آپ کو صرف مسلمان نہیں مومن کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اور جب آپ مومن ہو جائیں گے تو پھر حضور کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ اور جب بندہ حضور کی نگاہوں میں آ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی ٹھیک فرما دیتا ہے، اس کا قبر بھی روشن فرما دیتا ہے، اس کا حشر بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خود بھی ذکر الہی کرے، باقی سب کو بھی ذکر الہی کی تلقین کرے۔ کوئی بھی کسی بھی خاتون کو اگر اللہ کا نام چاہیے ہو لکھا ہوا تو وہ شاہ صاحبہ کو بتا دے تو وہ انشاءاللہ میرے تک بات پہنچے گی، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ تک وہ اس میں ذات بنا ہوا میں پرنٹ نکلوا کر خوبصورت سا آپ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے نام کی خیرات نصیب فرمائے۔ مختصر سی ذکر کال کر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہر اتوار کو صبح 11 سے لے کر 12 بجے تک جہاں میں رہتا ہوں، یہ پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے، وہاں پہ بھی ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ضرور تشریف لے کے آیا کریں۔ وہ بہت بڑی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے، اس سے بھی دل میں کافی روشنی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل بروز منگل یہ لین نمبر 3 میں جامع مسجد الکوثر ہے، کل چونکہ منگل ہے اور 11 ربیع الثانی مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی، تو کل حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم کا عرس شریف ہے، مثال کا دن ہے، تو وہاں پہ بھی رات 7:45 سے لے کر 8:30 تک ذکر کی محفل ہوگی، اور اس کے بعد لنگر کا بھی انتظام ہوگا، انشاءاللہ معقول انتظام ہوگا۔ وہاں پہ بھی اگر آپ آتی ہیں تو وہاں پہ بھی پردے کا انتظام موجود ہے، بغیر کسی فکر کے آپ وہاں تشریف لا سکتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، ذکر پھیلانے والوں میں شامل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ وہ ملا کر دل ہی دل میں خیال خیال میں زبان ہلائے بغیر اللہ 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 کا ذکر کریں. اور جس کو دل کی دھڑکن نہ ملے اپنے نفس پہ ہاتھ رکھ لے، ایک ٹک پہ اللہ، دوسرے ٹک پہ وہ ملائے، ذکر خفی کیجیے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. کسی بھی خاتون کو ذکر کے حوالے سے کوئی بھی دقت ہو تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے، ابھی تو نہیں، پھر بعد میں کبھی اگر اگلا درس میں زندہ رہا تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں اس معاملے میں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ذکر خفی کیا ہے تو وہ جو خواتین پہلے سے ذکر کرتی ہیں تو ان کو ایک دفعہ خود پریکٹیکل کر کے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کو پریکٹیکل کر کے بتا دیں کہ تصور اس میں ذات کیسے کیا جاتا ہے اور ذکر خفی کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کوشش کریں، اللہ آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائے. اب دعا ہوتی ہے اور دعا کے ساتھ ہی آپ کو لنگر پیش کر دیا جائے گا. پھر جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں جا کے نماز مغرب ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم اللہ. یا الہ العالمین، اول تاخر ساری بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، تیرے محبوب کی ثناءخوانی کی گئی، حضور شہنشاہ بغداد کی منقبت پیش کی گئی، بیان ہوا، ذکر و اذکار ہوا. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی غلطی، کوتاہی، بے ادبی، گستاخی، ریاکاری، غفلت، بالخصوص نفسانی، شیطانی، شہوانی، دنیاوی خیالات اگر آئے ہوں، یا الہی سب کی معافی نصیب فرما. نظر و نیاز میں نور پیدا فرما. یا الہ العالمین، اپنی شان کے لائق ثواب نصیب فرما. ثواب کا تحفہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے خصوصاً بالخصوص حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ غوثیت معاد میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، جتنی بھی خواتین جہاں کہیں سے بھی آئی ہیں سب کو قدم قدم کے بدلے میں اپنی شان کے لائق نیکیاں نصیب فرما، اپنی شان کے لائق اجر و ثواب نصیب فرما. یا الہ العالمین، جتنے قدم تیرے محبوب کی مجلس کے لیے، تیری یاد کے لیے یہ خواتین آئی ہیں، یا الہی ایک ایک قدم کے بدلے میں اپنی شان کے لائق ان کو اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی رضا کی دولت نصیب فرما. یا الہ العالمین، سب کی دل کی جائز حاجات، تمنا اور خواہشات کو پورا فرما. یا الہی سب کو باطنی حسن سے مالا مال فرما، سب کو ظاہری حسن نصیب فرما، سب کی ظاہری باطنی محتاجی تنگ دستی دور فرما. یا الہ العالمین، سب کے دلوں کو اپنی یاد نصیب فرما. یا الہی سیدہ کائنات کی پاک دل کا صدقہ یہاں موجود ہر خاتون کے دل کو اپنی یاد نصیب فرما، اپنی یاد کی دولت نصیب فرما. یا الہ العالمین، ذکر الہی کے برکات اس گھر میں یا الہی نازل فرما، ذکر الہی کی برکات کو اس گھر میں شامل فرما. یا الہی جس محبت اور عقیدت کے ساتھ تیرے محبوب کے ذکر کو سجایا گیا ہے، تیری یاد کو سجایا گیا ہے، یا الہ العالمین اس یاد کا نور اس گھر میں شامل فرما. اس گھر کو ذکر الہی سے نور علی نور فرما، گھر والوں کو ذکر الہی کی دولت نصیب فرما. یا الہ العالمین، گھر والوں کو حضور شہنشاہ بغداد کی زیارت القرب نصیب فرما. یہاں موجود جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں سب کو، اور جو حاضرین، جو ذاکرین، جو ذاکرات نہیں آ سکے، یا الہی ان سب کو اور کل اہل اسلام کو بار بار
حضور نبی رحمت کی زیارت نصیب فرما. بالخصوص یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں میرے مولا بڑی کاوش سے، بڑی جد و جہد سے، بڑی مشکل سے یہاں آئی ہیں. یا الہ العالمین ان کی اس کاوش کو، جد و جہد کو، ریاضت کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین آئندہ بھی ان کو ذکر کی محبت سے مالا مال فرما، ذکر کی مجلس میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین ان کے ساری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرما. یا الہی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی شان کے لائق نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ بقدر حسنہ وجمالہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے رخ مصطفیٰ ہو اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.